زندہ باد مرد آباد کے نعروں سے ہوشیار۔ سوشل میڈیا پر ابھی ایک ویڈیو گشت کر رہی ہے جس میں ہندوستان میں شہریت قوانین کے خلاف ایک مظاہرے میں موجود ایک نوجوان لڑکی پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کر رہی ہے، جبکہ وہاں موجود بھارتی مسلم رہنما اسد اویسی اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر پولیس اسے مائک چھین کر اسے لے جاتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس لڑکی پر بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ کچھ عرصے قبل ایسے ہی ایک مظاہرے میں ایک نوجوان نے بھارتی ریاست اور دستور کے خلاف بیان بازی کی تھی اور بعد میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان میں اس نوجوان کے حق میں جملے بازی کی جاتی رہی، جیسے ابھی اس لڑکی کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اور بعد بھارت میں سوشل میڈیا صارفین اسے ملک دشمن قرار دیتے رہے، جیسے اس لڑکی کو دے رہے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، مگر آئیے ان دو واقعات کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے چل کیا رہا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر کسی مظاہرے میں کوئی پاکستانی لڑکی ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگاتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ لیکن اس سوال سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں شہریت قانون کے خلاف جاری مظاہرے جس میں لوگ بھارتی دستور کی بالادستی اور انسانوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر فرق کے خاتمے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے کی ضرورت کیا تھی؟ اور کیا اس نعرے سے اس پوری تحریک کا کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ ممکن تھا یا ہے؟ جہاں تک تعلق پاکستان یا ہندوستان زندہ باد کے نعرے کا ہے تو میں پاکستان یا بھارت یا دنیا کی کسی بھی دوسری ریاست کی پالیسیوں پر شدید ترین تنقید کا حق رکھتا ہوں، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں کسی بھی ملک یا اس پر بسنے والے لوگوں سے نفرت کروں۔ میں کسی مذہب یا نظریے یا عقیدے پر بھی تنقید کر سکتا ہوں یا سوال کر سکتا ہوں، مگر کسی صورت یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں اس مذہب یا نظریے یا عقیدے کے ماننے والوں سے نفرت شروع کر دوں۔ اس لیے میری نگاہ میں پاکستان اور ہندوستان دونوں ہی جگہوں پر ایک خاص طبقہ ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی پل بنے یا لوگ نفرت چھوڑ کر گفت و شنید کرنے لگیں۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ ہندوستان مرد آباد اور ہندوستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ پاکستان مرد آباد کو جیسے جوڑ کر رکھ دیا گیا ہے، جیسے یہ ایک ہی بات ہے۔ یعنی ہندوستان کو مرد آباد کیے بغیر پاکستان کا زندہ باد ہونا مشکل ہے، یا پاکستان کو مرد آباد کیے بغیر ہندوستان کا زندہ باد ہونا مشکل ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، امن زندہ باد، انسانیت زندہ باد، انسانیت کے دشمن مرد آباد، جہالت مرد آباد، نفرت مرد آباد اور بد اعتمادی مرد آباد۔ لیکن یہاں اس احتجاج کا معاملہ کچھ اور پیچیدہ ہے۔ ایک طرف تو میری رائے میں ہندوستان اور پاکستان میں پل قائم کرنے اور نفرت کے سوداگروں کی دکانیں بند کرنے کے لیے امن کے پیامبروں اور سفیروں کو نکلنا چاہیے اور ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے زندہ باد کے نعرے اور زندہ باد کا خلوص یہ اپنے دل میں اور زبان پر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح شدت پسندی اور نفرت انگیزی پیدا کرنے والوں کو اپنی صفوں سے کاٹ کر الگ کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ایک حساس موضوع پر احتجاج جاری ہو جس میں ہندوستان میں مسلم اقلیت میں عدم اطمینان، خوف اور فکر کا عنصر غالب ہو، جہاں حکومت سے یہ شکوہ کیا جا رہا ہو کہ وہ انسانوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر فرق سے باز رہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں ہندوستان اپنی اصل شکل کھو سکتا ہے اور کھو رہا ہے۔ ایسے میں کوئی آ کر جان بوجھ کر اگر یہ نعرہ بلند کرتا ہے یا ایسے کسی جلسے میں پاکستان زندہ باد کہتا ہے تو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ عام ذہنی سطح کے ہندوستانی دوست تو اس لڑکی کے خلاف جملے بازی کریں گے ہی، اور عام ذہنی سطح کے پاکستانی دوست اس لڑکی کی واہ واہ کریں گے ہی، مگر یہ سوچنے والے کتنے افراد ہوں گے کہ ممکن ہے اس لڑکی کو علم بھی نہ ہو کہ اس کے اس عمل سے اصل میں بھارت میں نئے شہریت بل کے خلاف جاری پوری تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہندو انتہا پسند نظریات کے لوگ یا RSS اور BJP کے حامی تو چلو مذہب کی بنیاد پر تفریق کے حق میں کوئی جملہ پھینک سکتے ہیں، مگر ایک عام بھارتی شہری جب ایسے کسی جلسے میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ سنے گا اور ساتھ ہی میڈیا پر اسے بتایا جا رہا ہوگا کہ مسلمانوں کے خلاف تفریق سے باز رکھنے کا سبق دینے والے اصل میں پاکستانی ایجنٹ ہیں، تو اس کا مسلمانوں کو یا اس پوری تحریک کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دونوں ملکوں میں ایک پورا طبقہ ہے جو پچھلی کئی دہائیوں میں پوری محنت سے تیار کیا گیا ہے، جس کے مطابق ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کی ضد یا الٹ ہیں۔
اس پورے بیانیے میں نہ ہندوستان میں بسنے والے ان افراد کا ذکر ہے جو تعداد میں ہندو انتہا پسندوں سے کہیں زیادہ ہیں اور جو مذہب دیکھے بغیر انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اور نہ پاکستان میں بسنے والے ان کروڑوں انسانوں کا ذکر ہے جو تعداد میں مسلم شدت پسندوں سے کہیں زیادہ ہیں، جو کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ کسی ظلم پر پورا دکھ محسوس کرتے ہیں۔ تیار کردہ ایک پورا ریاستی نفرت کا بیانیہ پھیلانے والا طبقہ چھوٹے چھوٹے سے نکتے ڈھونڈتا ہے، الفاظ پکڑتا ہے تاکہ کوئی موقع مل جائے جس کے ذریعے نفرت کا پرچار کیا جا سکے اور مکالمت کا راستہ روکا جا سکے، اور زندہ باد مرد آباد کے نعرے اس کے لیے بڑا آسان نقطہ ہے۔ بھارت میں جلسے میں پاکستان زندہ باد کہنے والی اس بچی کی واہ واہ کرنے میں آپ کو آگے آگے پاکستان میں وہ لوگ ملیں گے جن کی سوشل میڈیا کی ٹائم لائن پر ہی افغان صدر کی جانب سے پی ٹی ایم کی حمایت کی ٹویٹ پر منظور پشتین اور پی ٹی ایم کی پوری تحریک کو افغان ایجنٹ قرار دیا گیا ہوگا۔ آپ کو انہی لوگوں کی ٹائم لائن پر سوشلسٹ طلبہ کے مظاہروں میں لال لال لہرائے گا پر جملے بازی بھی دکھائی دے گی، خواتین کے مارچ پر پھپتیاں بھی نظر آئیں گی، اور حقوق مانگنے والوں کی جبری گمشدگیوں کا دفاع بھی ملے گا۔ ان نوجوانوں کی جانب سے بات سننا اور سمجھنا تو خیر دور کی بات، یہ تک تصور کرنا گوارا نہیں کیا جا رہا ہوگا کہ ریاستی پالیسیوں کے خلاف کسی ماتمی جلسے میں ملکی پرچم کی بجائے سوگ کا سیاہ پرچم کیوں لہرا رہا ہے۔ اب ایسے میں پاکستان میں کسی جلسے میں کسی شخص نے بھارت زندہ باد کا نعرہ لگایا یا لگایا ہوتا تو نتیجہ آپ خود جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اب تک وہ ویڈیوز یا وہ جو ایک ویڈیو تھی غالباً جس میں پشتونوں کے اب تک غدار ہونے کے ثبوت کے طور پر مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پیش کی جاتی ہے، جس میں چند لوگ جن کے بارے میں ٹھیک سے علم بھی نہیں کہ وہ کون ہیں، کس جماعت سے یا گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس ویڈیو میں پاکستان فوج کی مرد آباد اور اسرائیل فوج کو زندہ باد جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ میری رائے میں دونوں طرف نفرت کا بیوپار اب اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ اب محبت یا مکالمت کے کسی جملے کو بھی یا زندہ باد کے کسی نعرے کو بھی نفرت کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہے اور کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ دونوں طرف ہے اور اس میں دن رات اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور دونوں گروہ سرحد کے دونوں طرف ایک دوسرے کو ظاہری طور پر گالیاں دے رہے ہیں مگر حقیقی اور عملی طور پر ایک دوسرے کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ اب کچھ مثالیں دیکھیے۔ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک جاری تھی، اچانک وہاں عسکریت پسند جا کر کشمیری پنڈتوں کا قتل کر دیتے ہیں، اور کشمیریوں کی بطور قوم آزادی کی تحریک ہندو مسلم کی بحث میں بکھر جاتی ہے، الجھ جاتی ہے۔ یعنی کشمیری جو ایک قوم کی طرح متحد ہو کر آگے بڑھ سکتے تھے، ان کے درمیان مذہب کی بنیاد پر پہلے سے پائی جانے والی معمولی سی تقسیم کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تقسیم اتنی پھیلا دی گئی اس پنڈتوں کے قتل کے واقعے کے ذریعے کہ وہ ایک دوسرے سے ہی دور ہو گئے۔ پاکستان میں ہندو پنڈتوں کے قتل پر عسکریت پسندوں کے گن گائے گئے، مگر اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس کا فائدہ پاکستان اور بھارت کے ایک خاص طبقے کو ہوا، وہ طبقہ جس کا مفاد بدامنی اور عدم استحکام میں تھا۔ اس کا فائدہ کشمیریوں کو نہیں ہوا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، نریندر مودی نے اپنی تقریر میں گلگت بلتستان اور بلوچستان کا ذکر کیا، یہاں مدد کی جائے گی اور ان کو پاکستان سے الگ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ علاقے تو خیر پاکستان سے کیا الگ ہونا تھے، مگر ان جملوں کی وجہ سے پاکستانی سول سوسائٹی جو یہاں حقوق کے لیے اٹھنے والی آوازوں اور یہاں لاپتہ ہونے والے افراد کے لیے آواز اٹھا رہی تھی، اس خوف میں مبتلا ہو گئی کہ کہیں وہ بالواسطہ طور پر بھارت کی مدد نہ کر رہے ہوں۔ ساتھ ہی عام پاکستانیوں میں ان علاقوں کے لوگوں کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں مزید بڑھ گئیں اور سول سوسائٹی اور عام شہری خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ مودی کے اس بیان کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس کا فائدہ بھی پاکستان اور بھارت کے اسی خاص طبقے کو ہوا جس کا مفاد بدامنی اور عدم استحکام میں تھا۔ اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان اور بھارت میں ریاستی پالیسیوں یا انسانی حقوق کی پامالیوں پر بات کی جائے تو آواز آتی ہے آپ ملک دشمن ہیں۔ آپ بھارت میں ہیں تو آواز آئے گی آپ پاکستان چلے جائیں، آپ پاکستان میں ہیں تو آواز آئے گی آپ بھارت چلے جائیں، آپ ملک سے باہر ہیں کسی دوسرے خطے میں تو آواز آئے گی کہ یہاں آ کے بات کریں، اور آپ وہاں ہوں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہاں سے بوریا بستر باندھ کے کہیں اور چلے جائیں اگر آپ کو یہ ملک یا اس کی پالیسیاں پسند نہیں ہیں۔ دونوں ملکوں میں اس وقت ایک ایسے طبقے کی ضرورت ہے جو کھل کر ان دونوں ملکوں کے درمیان مکالمت کے فروغ کی بات کرے اور حب الوطنی کی ریاستی تعریف کو مسترد کرتے ہوئے خطے میں امن کی بنیاد رکھے۔ اس خطے میں جہاں بے شمار بے انتہا پوٹینشیل ہے، ساتھ ہی اس خطے کی نہایت پرانی تہذیب بھی ہے، تمدن بھی ہے۔ یورپ کی مثال آپ کے سامنے ہے، یہاں مختلف ملکوں نے ایک دوسرے کے شہروں کے شہر تباہ کیے، کروڑوں انسان قتل کیے گئے، مگر آج یہ تمام ممالک ایک ساتھ ایک پرچم تلے جمع ہیں، یورپی یونین کے پرچم تلے۔
ہندوستان اور پاکستان نے تو ایک دوسرے کا اس سطح کا نقصان بھی نہیں کیا۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مسائل ہیں کیا؟ انہوں نے کون سے ایک دوسرے کے شہر تباہ کیے ہیں؟ کون سے کروڑوں لوگ مارے ہیں؟ ہمارے یہاں کب انسانوں کی بستیاں اجاڑی گئی ہیں اس طرح سے؟ دونوں ملکوں کے درمیان نفرت نہایت کمزور بنیاد پر قائم ہے۔ خاص طور پر شمالی ہندوستان کے ساتھ تو زبان کی وجہ سے پاکستانیوں کا رابطہ اور بے حد گہرا ہے۔ سرحد پار کر کے جو بھی ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر آ جاتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے وہ کیا سنتا رہا ہے اور یہاں ہے کیا۔ جتنے بھارتی ہندوستان سے پاکستان آئے ہیں وہ وہاں جا کر پاکستانیوں کی مہمان نوازی کے قصے سناتے ہیں، اور جو پاکستانی ہندوستان پہنچتے ہیں وہ وہاں جا کر اپنے گلی محلوں جیسا ماحول دیکھتے ہیں۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان صرف زبان اور تہذیب ہی مشترک نہیں ہے، بلکہ غربت، جہالت، بیماریاں، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کے واقعات، خواتین کے حقوق اور درجنوں ایسے مسائل ہیں جو مشترک ہیں اور جن کے خلاف جنگ مل کر لڑی جا سکتی ہے اور بہتر لڑی جا سکتی ہے۔ بہتر ہمسایوں کی طرح رہنے سے نہ ہندو مت روکتا ہے نہ اسلام روکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے لوگ سمجھ لیں کہ پاکستان زندہ باد کے لیے ہندوستان مردہ باد ہرگز ضروری نہیں ہے، اور ہندوستان کے لوگ سمجھ لیں کہ ہندوستان زندہ باد کا ہرگز مطلب پاکستان مردہ باد نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد ہی ہندوستان زندہ باد بھی ہے، کیونکہ اگر یہاں ایک ملک تباہ ہوا تو پھر تباہی فقط اس ملک تک نہیں رکے گی، وہ پھیلتی چلی جائے گی۔ دونوں ملکوں کی سول سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ہاں مکالمت کو فروغ دیں اور مسائل کے حل کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے کے لیے دباؤ بنائیں اپنی اپنی حکومتوں پر۔ دونوں ملکوں کا مفاد، یہ جو ایک خاص ٹولہ ہے، مفاد پرست ٹولہ، نفرت اور عدم استحکام کے ذریعے اپنی اپنی دکان بہت چمکا چکا ہے۔ اب امن زندہ باد، زندگی زندہ باد، انسانیت زندہ باد، ان نعروں کی ضرورت ہے۔